المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کی 5ویں فصل کا جو آغاز کیا تھا، تو اس فصل میں ابھی تک ہم نے 3 ابواب کا مطالعہ کیا۔ فصل کا جو عمومی عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے فصل فیما یرجع الی المعانی المتعلقہ بالالفاظ، یعنی یہ علم المعانی سے متعلق مختلف مباحث کا تذکرہ ہے، جس میں ہم نے ابھی تک الخبر والانشاء، اس کے بعد القصر، اس کے بعد الایجاز والاطناب والمساوات، ان 3 ابواب کا مطالعہ کیا۔ لیکن یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے چوتھا جو باب قائم کیا ہے وہ دراصل تیسرے باب کا ہی ضمیمہ ہے، یعنی تیسرے باب میں جو بات کہی گئی تھی کہ اس میں ایجاز، اطناب اور مساوات پر بات ہوگی، لیکن اس باب میں صرف ناظم رحمہ اللہ نے فقط ایجاز کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ ایجاز اور ایجاز کی مختلف صورتیں، اقسام جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور 5ویں باب میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ چوتھے باب میں اطناب کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے درس میں ہم اطناب اور اس کی بعض صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ایجاز کی تعریف میں ہم کیا بیان کرتے ہیں کہ ایجاز سے مراد ہے تعدیت المعنی المقصود بلا اخلال مع قلت العبارہ، یعنی مقصود معنی، یعنی جو آپ کا کلام کے ذریعے سے جس معنی کی آپ ترسیل چاہتے ہیں اس معنی کو بیان کرنا بغیر کسی خلل کے، لیکن آپ کی عبارت کیا ہوتی ہے؟ مع قلت العبارہ، یعنی عبارت میں قلت یا اختصار ملحوظ نظر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اطناب کی تعریف میں یہ بات بیان کی تھی کہ وَأَمَّا الْإِطْنَابُ فَهُوَ مُقَابِلُ الْإِيجَاز، اطناب جو ہے وہ ایجاز کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وَهُوَ تَعَدِّيَةُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِأَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ لِفَائِدَةٍ، یعنی معنی مقصود کو بغیر کسی خلل کے ادا کرنا، لیکن اس میں کچھ زائد الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ زائد الفاظ محض کسی ادبی ضرورت کے پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فائدہ یعنی معنوی فائدہ مد نظر ہوتا ہے۔ تو اطناب کے حوالے سے کیا کیا بنیادی باتیں ہیں اس کا ہم نے ایک بنیادی خاکہ پیش کیا تھا، تو یہ تو ہوئی اطناب کی تعریف، لیکن آج کے درس میں ہم اطناب کی اقسام کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو گزشتہ درس کی طرح آج کے درس میں بھی جو سلائیڈز ہیں یہ براہ راست امام سیوطی کی کتاب الاتقان سے ماخوذ ہیں۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کما انقسم الایجاز الی ایجاز قصر و ایجاز حذف کذالک انقسم الاطناب الی بسط و زیادہ۔ فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایجاز کے باب میں کیا کہا تھا کہ ایجاز کی 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک ایجاز و قصر اور دوسرا ایجاز و قصر اور ایجاز و حذف۔ گزشتہ درس میں ہم نے حذف کی مختلف صورتوں کو پڑھا تھا، جیسے اقتطاع کے بارے میں ہم نے بات کی، اکتفا، احتباق اور اختزال، یہ ساری صورتیں ہم نے بیان کی تھی، یہ ایجاز و حذف کی قسمیں ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایجاز بنیادی طور پر 2 بڑے اقسام میں منقسم ہوتا ہے،
جس میں کہ ایجاز و کسر اور ایجاز و حذف ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اتناب کی بھی دو بڑی صورتیں ہیں. ایک تو جسے ہم کہتے ہیں اتناب بسط، دوسرا ہے اتناب زیادہ، یعنی بسط اور زیادہ. تو اس کے کیا معنی ہے اس کو ہم سمجھیں گے. تو جہاں تک الاتناب بالبسط، بسط کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز میں اضافہ، پھیلاؤ پیدا کرنا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صوفیہ کے یہاں بھی یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، قبض اور بسط. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کا سکڑ جانا اور کسی چیز میں پھیلاؤ پیدا ہو جانا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اتناب کی ایک صورت. دیکھیں اتناب کی اگر لوگ جو ہم نے تعریف بیان کی تھی وہ کیا ہے کہ آپ معنی مقصود کو کی ادائیگی اس طور پر کرتے ہیں کہ آپ کی عبارت میں کسی فائدے کے پیش نظر مزید زائد الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتناب البسط کا جو اس کی کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں یہ اتناب کی وہ صورت ہے الاتناب بتکسیر الجمل، اس میں ہم جملوں کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتناب بالبسط، آپ کلام میں اس طریقے سے پھیلاؤ پیدا کرتے ہیں کہ اس میں جملوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اضافہ کوئی، جیسے میں نے بیان کیا کہ خام و خواہ کا اضافہ نہیں ہوتا، یا محض شاعرانہ یا ادیبانہ استعمالات کے تحت اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فائدہ یعنی معنوی فائدے کے پیش نظر ہوتا ہے. تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ایک اچھی مثال سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اس میں آپ دیکھیے یہ اتناب کی بہت اچھی صورت ہے، کیونکہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض الی آخر الآیہ فی سورۃ البقرہ اتنب فیہا ابلغ الاتناب. فرماتے اس میں اتناب کی سب سے بلیغ صورت کو استعمال کیا گیا ہے لکون الخطاب مع الثقلین وفی کل عصر وحین للعالم منہم والجاہل والموافق منہم والمنافق. فرماتے ہیں دراصل اگر آپ دیکھیں گے اس آیت میں کلام جو ہے اس میں پیش نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات یعنی جنات و انسانوں سے یعنی ہم کلام ہے. اس کے بعد ہر ایک زمانے کے لوگوں سے، اسی طرح چاہے مومن ہے یا کافر ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، اسی طرح موافق ہے یا منافق ہے، اس آیت میں ہر ایک کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور ہر ایک کے حسب حال کلام میں کوئی نہ کوئی بات درج کی گئی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہم یہ پوری آیت پڑھیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کی ہیر پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سمندروں کی ان کشتیوں میں جو کہ لوگوں کے نفع کا سامان کو ڈھوتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے پانی برساتے ہیں. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں. وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ رب العزت نے زمین میں الگ الگ انواع و اقسام کے چوپایوں کو پھیلا دیا. وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور بادلوں کے آسمان و زمین کے درمیان قابو کیے جانے میں، بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ اگر محض کوئی ایک ادیبانہ ضرورت کے پیش نظر ہوتا تو انسان کو لگتا کہ ایک بات تو کہے گی، اصل میں کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات، اللہ کی نشانیاں کس کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس پر بھی اکتفا کیا جاتا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ زمین آسمان کی تخلیق میں کیا ہے، انسانوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن اب دیکھیں آپ اس آیت کے ایک ایک جز کے ساتھ انسانوں کی الگ الگ یعنی اقسام ریلیٹ کر سکتی ہیں، چاہے پھر وہ ایک جاہل ہو یا چاہے پھر وہ ایک عالم ہو. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے زمین آسمان کی تخلیق کا تو ایک عام مشاہدہ ہے، پہاڑ انسان دیکھتا ہے، پانی کو دیکھتا ہے. لیکن اب اس میں اگر آپ اسپیشلائزیشن کا یعنی اس پر غور و فکر کریں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایسٹرونومی ایک مستقل علم ہے، یعنی
कॉस्मोलॉजिकल साइंसेस हमारे पास अलहदा से हैं, जो आसमानों पर, या हम ये कहें कि आसमान में जो बेशुमार मखलूक़ात हैं उन पर गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं। इसी तरह ज़मीन पर हमारी जियोग्राफी, जियोलॉजी, बेशुमार अलग अलग यानी स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स हैं जो ज़मीन की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं। इसी तरह आप देखिए ओशनोलॉजी यानी जो हमारे समंदरों से मुताल्लिक इल्म है, ये हर एक इल्म ये बेशुमार यानी सतह रखने वाला इल्म है। एक तो वो होता है आमी इंसान जो यानी अवामी सतह पर चीज़ों को देखता है। एक इंसान ने समंदर के फैलाव को देख लिया, एक आम इंसान की मुशाहिदे हिस्स को यानी इत्मीनान देने के लिए काफ़ी है। जब आप किसी बड़े समंदर को देखते हैं तो आपके माफी ज़मीर ये बात समझाता है कि देखिए कितनी अजीमुशान मखलूक है, ठीक है। लेकिन अब जो इस इल्म के माहिरीन हैं वो एक दूसरी सतह पर जाकर इस पर गौर व फिक्र करते हैं। तो इस एतबार से इस आयत में हर एक इंसान के लिए, चाहे वो आमी है या चाहे वो आलिम है, चाहे वो यानी जाहिल है या चाहे वो आलिम है, हर एक की अक्ल के मुवाफिक उसके लिए गौर व फिक्र का सामान फराहम किया गया है। तो यही इमाम सुयूती रहीमुल्लाह फरमाते हैं इस आयत में जो ये जुमलों को बार बार दोहराया गया है या मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा करके फ़कत एक ही चीज़ की तरफ पहुंचाना मकसूद है। अगर आप देखेंगे इन सभी इशारों में चाहे ज़मीन आसमान की तरफ इशारा है, बादल की तरफ इशारा है, इसी तरह बारिश की तरफ इशारा है, ज़मीन से ज़िंदगी के ज़ाहिर होने का इशारा है, ये सब किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत व जबरूत की तरफ। तो इस एतबार से फरमाते हैं यहाँ पर इतनाब का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि खिताब का रुख तमाम मुख्तलिफ मखलूक़ात के साथ है। इसी तरह देखिए दूसरी किस्म में फरमाते हैं वक़ौलुहु अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका मुकर्रबीन के बारे में फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके आसपास हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो तो अपने रब की हम्द बयान करते हैं, ठीक है। अब मलाइका मुकर्रबीन, मलाइका के बारे में हम ये जानते हैं कि अहलु सुन्नह का ये उमूमी अकीदा है कि मलाइका जो है वो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं और उनमें मासियत का कोई पहलू शामिल नहीं होता। अब आयत के आखिर में क्या कहा गया? वयुमिनून बिह, और वो अल्लाह पर क्या लाते हैं? ईमान लाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें कि मलाइका का अल्लाह पर ईमान, ये तो एक बुनियादी बात, मालूम शुदा बात है, लेकिन अब इसको यहां पर क्यों फिर से बयान किया गया? तो इमाम सुयूती रहीमुल्लाह फरमाते हैं वयुमिनून बिही इतनाब, युमिनून बिही जो है ये क्या है? ये इतनाब की सूरत है। लिअन्न ईमान हमलतिल अर्श मालूम, फरमाते क्योंकि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों का बाईमान होना तो मालूम शुदा है। अब यहाँ पर उनके ईमान का तज़किरा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर उनके ईमान की फजीलत और ईमान वालों को इसमें इन मकामात पर पहुँचने की तरगीब देना मुराद है। यानी मलाइका मुकर्रबीन के ईमान का लेवल सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस एतबार से यहाँ पर जो चीज़ पहले से मालूम है उसको इतनाब के ज़रिए से फिर से दोहराना, इसमें ये ताकीद का भी एक पहलू बन जाता है। इसी तरह फरमाते हैं कि और एक मिसाल, ववैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतून ज़कात, फरमाते हैं कि जहन्नम की आग है किनके लिए? मुशरिकीन के लिए। और ये मुशरिकीन के बारे में क्या फरमाया कि ये मुशरिक वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते। अब इमाम सुयूती रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि वलैसा मिनल मुशरिकीन मुज़क्किन, कि ये बात तो मालूम शुदा है कि जो मुशरिक है, जो ईमान नहीं लाया, जो शरीयत के दायरे में दाखिल नहीं हुआ, वो तो ज़कात देता ही नहीं है। जो मुशरिक है उसकी ज़कात का कोई एतबार है नहीं, बल्कि वो ज़कात देता ही नहीं है। जो इंसान दीन के दायरे से खारिज है तो वो ज़कात तो देता ही नहीं है। तो यहाँ फरमाते हैं कि फिर यहाँ पर मुशरिकीन के साथ ज़कात न देने का जुर्म, इसका इजाफा करना, इसका क्या मतलब है? फरमाते वन्नुक्ततु अलहिस्सु लिलमुमिनीना अला अदाइहा वत्तहज़ीरु मिनल मनी हैसु जअल मिन औसाफिल जुइल मिन औसाफिल मुशरिकीन। फरमाते यहाँ पर बुनियादी तौर पर ज़कात की अदायगी को ना देना, इसका मुशरिकीन के साथ जोड़ना, इसका मकसद यह है कि ईमान वालों को ज़कात की अदायगी की अहमियत समझाई जाए, उनको उभारा जाए कि ज़कात न देना ये
مشرکین کے جیسا فعل ہے، ٹھیک ہے، کہ مشرک اس سے محروم ہے. کہیں تم ایمان کے دائرے میں آ کر زکوٰۃ نہ دے کر مشرکین کے جیسے، ان کے جیسی یعنی مشابہت اختیار نہ کر لو. اسی لیے یہاں پر جو ہے الذین لا یؤتون الزکوٰۃ کا اضافہ ہے، یہ اتناب ہے، ٹھیک ہے. اور اتناب خام و خامے نہیں ہے. یہ کوئی کہے گا کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرک تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، اب وہ زکوٰۃ دے رہا ہے یا نہ دے رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر یہاں پر الذین لا یؤتون الزکوٰۃ کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ زکوٰۃ میں اس چیز کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی جائے، اس بات پر ابھارا جائے کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ مشرکین کے افعال سے مشابہت رکھتا ہے. تو یہ ہوئی اتناب کی پہلی صورت. ہم نے کیا کہا؟ اتناب کی دو صورتیں ہیں، ایک اتناب بسط اور دوسرا کیا ہے؟ اتناب الزیادہ. اب جو دوسری صورت ہے اتناب الزیادہ، تو امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکون بانواع، کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے اس کی 4 اقسام ہے. اتناب الزیادہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. تو یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے 2 صورتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ہم بھی اسی پر اکتفا کریں گے. فرماتے ہیں پہلی قسم کیا ہے؟ دخول حرف فاکثر من حروف التاکید السابقہ فی نوع الادوات. فرماتے ایک زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ بسط، اتناب زیادہ کی ایک صورت کیا بنتی ہے کہ حروف کو داخل کیا جاتا ہے. ہمارے پاس حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی بہت ساری صورتیں ہیں نا ہمارے پاس. حروف جارہ ہیں، اسی طرح تاکید کے حروف ہیں، یا دیگر قسم کے حروف ہیں. تو فرماتے ہیں حروف کے اضافے کے ذریعے سے کلام میں اتناب پیدا کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں وہی ہے ان و ان ولام الابتداء، یہ ساری کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ ان لام الابتداء یہ تاکید کے حروف ہیں، حروف التاکید ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح قسم، اسی طرح اللہ الاستفتاحیہ و اما و ہاء التنبیہ، جیسے وہ ہاء مقرؤ کتابیہ، وہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا نا اقرؤ کتابیہ. اب یہ ہاء التنبیہ کا اضافہ کر کے کلام میں اتنا پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہاء کے ذریعے سے کلام میں مزید معنی کو پیدا کیا جا رہا ہے، تاکید پیدا کی جا رہی ہے، اس وقت کی شدت اور حول کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَكَأَنَّ فِي تَأْكِيدِ التَّشْبِيهِ، اسی طرح کأن جیسے قرآن میں استعمال کیا گیا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ كَسْوَرَةٍ. اسی طرح فرماتے ہیں وَلَكِنَّ فِي تَأْكِيدِ الْإِسْتِدْرَاكِ، جیسے سورۃ الکہف میں کیا کہا؟ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. اسی طرح وَلَيْتَ فِي تَأْكِيدِ التَّمَنِّي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ترابا، وہاں پر سمپل بھی کیا ہو سکتا تھا؟ کنت ترابا. وہاں پر لائتا کے ذریعے سے یعنی مزید معنی میں اضافہ پیش کیا جا رہا ہے، یا تمنی آرزو، یعنی انسان اس دن تمنا کرے گا کہ کاش میں کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا. اسی طرح وَلَعَلَّ فِي تَأْكِيدِ التَّرَجِّي، لعل کا اضافہ، وَضَمِيرُ الْفَصْلِ، وَأَمَّا فِي تَأْكِيدِ الشَّرْطِ، وَقَدْ وَسِين وَسَوْفَ وَنُونَانِ فِي التَّأْكِيدِ الْفِعْلِيَّةِ، یعنی نون ثقیلہ لا ترقبن طبقا ان طبق ترقبن، یعنی نون ثقیلہ کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ تاکید پیدا کی جا رہی ہے. اسی طرح ولا التبریہ ولن ولما فی تاکید النفی، وانما یحسن تاکید الکلام بها اذا کان المخاطب به منکرا او مترددا. یعنی فرماتے ہیں یہ ساری جو ادوات ہیں یا حروف ہیں، ان کے اضافے کے ذریعے سے کلام میں کیا پیدا کیا جاتا ہے؟ اتناب. سمجھ آ رہی بات؟ ہم نے اتناب کی تعریف میں کیا بیان کیا کہ آپ کا جو معنی مقصود ہے، جو معنی جس معنی کی ترسیل آپ چاہتے ہیں، اس کو آپ اس طریقے پر ادا کرتے ہیں کہ اس میں کچھ زائد حروف کا استعمال ہوتا ہے کسی خاص فائدے کے پیش نظر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے یہاں پر یہ بات بیان کی ان یہ خام و خواہ کسی قرآن کی آیت میں استعمال نہیں ہوتے. ان میں سے ہر ایک حرف کا یعنی خاص معنی ہے. اس کو کلام میں
اپنے کانٹیکسٹ میں ایک خاص معنی کے پیش نظر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں پر جو با ہے, با کی کیا کیا یعنی فنکشنز اس جملے میں ہے, اس کے ذریعے سے معنی میں کیا کیا اضافہ پیدا ہوتا ہے, اس کو مفسرین نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے. تو پہلی بات کیا آئی ہمیں سمجھ کہ جو اتناب الزیادہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اتناب الزیادہ میں پہلی صورت ہے کہ اتناب پیدا ہوگا دخول حرف, حرف ایک یا ایک سے زائد حروف کے داخل ہونے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. دوسری صورت بنتی ہے دخول الاحرف الزائدہ. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ کوئی ایک حرف پیچھے والے حروف میں سے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایک سے زائد حروف استعمال ہوتے ہیں. تو ابن جنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل حرف زید فی کلام العرب فهو قائم مقام اعادت الجملۃ مرۃ اخرى, کہ کلام عربوں کے کلام میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی حرف کلام میں زائد استعمال کیا جاتا ہے, وہ اصل میں ایک پورے جملے کا قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پورے جملے کو دہرانے کے بجائے یا پورا جملہ بیان کرنے کے بجائے کسی خاص حرف کے ذریعے سے وہاں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اور اسی کو زمخشری نے بھی اپنی تفسیر کشاف میں بیان کیا ہے. مثال کے طور پر فرماتے الباء فی خبر ما ولیس لتاکید النفی کما ان اللام لتاکید الایجاب. یعنی مختصر فرماتے ہیں با یا لیسا یا لام التاکید, ان کے ذریعے سے کلام میں کیا کیا اضافہ ہوتا ہے. فرماتے وسئل بعضهم عن التاکید بالحرف وما معناه اذ اسقاطه لا يخل بالمعنى فقال هذا يعرفه اهل الطباع. فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو حروف زائدہ کا ہم کلام میں استعمال کرتے ہیں, اگر ان کو ہٹایا بھی جائے اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتی ہے, معنی پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان حروف زائدہ کے استعمال کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں امام زمخشری فرماتے ہیں ھذا یعرفہ اہل الطباع. فرماتے ہیں یہ جو حروف زائدہ کے ذریعے سے معنی میں خوبصورتی یا اضافہ پیدا ہوتا ہے, یہ ہر کسی عامی کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ جو کلام کے نباز کلام شناس لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے. یجدون من زیادت الحرف معنی لا یجدونہ باسقاطہ. وہ جو ماہرین کلام ہیں وہ اس زائد حرف کے ذریعے سے کلام میں جس معنی کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. وقال ونظیرہ العارف بوزن الشعر طبعا اذا تغیر علیہ البیت بنقص انکرہ. وقال اجد نفسی على خلاف ما اجدها باقامت الوزن فكذلك هذه الحروف تتغیر نفس المطبوع بنقصانها ويجد نفسه بزیادتها على معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه. تو فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ نا زمخشری کی کلام سے جو بات ہے کہ اہل اتباع جو لغت کے ماہر علماء ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کلام میں سے کسی حرف کو چھوڑنے یا اضافہ کرنے سے معنی پہ کتنا زیادہ اثر پڑ جاتا ہے, جو کہ ایک عام انسان نہیں سمجھ پاتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم باب الزیادت فی الحروف وزیادت الافعال قلیل والاسماء اقل. جو فرماتے ہیں کہ جو کلام کے مختلف پارٹس آف اسپیچ جسے آپ کہتے ہیں, ناؤن, ورب, پروناؤنس, تو فرماتے ہیں ان اقسام کلام میں سے زیادہ کے باب میں سب سے زیادہ استعمال حروف کا ہوتا ہے. یعنی جو زائد ہوگا وہ کیا اکثر فرماتے ہیں کیا ہوگا, حروف کا اضافہ ہوگا. پھر حروف میں سے جو بھی ہو, چاہے حرف جر ہو, حرف تاکید ہو یا اور کوئی حرف ہو. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں افعال کا زائد ہونا نسبتاً کم ہے, اور اسما کا یعنی زائد استعمال ہونا وہ سب سے کم ہے. یعنی جو اتناب زیادہ ہوگی اس میں سب سے زیادہ جس یعنی ہم کہیں گے کلام کے جس حصے سے جو اضافہ ہوگا اس میں سب سے زیادہ حروف کا ہوگا, اس کے بعد افعال کا نمبر ہے, اور سب سے کم اسما کا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو فرماتے اما الحروف, جہاں تک حروف کا تعلق ہے, فیوزاد منہا,
ان میں سے جن جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ان و ان، از، اذا، الا، ام، البا، الفا، وفی، والقاف، واللام، ولا، وما، ومن، والواو، وتقدمت فی النوع الادوات مشروعہ. تو فرماتے ہیں یہ مختلف جو حروف ہیں نا، ان کے ذریعے سے کلام میں کیا پیدا کیا جاتا ہے؟ اتناب. ٹھیک ہے، دیکھیے مثال کے طور پر یہاں پر کاف ہے نا، وفی والقاف. قال الم اقل لک، وہ کاف وہ ضمیر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اذ قال للانسان اکفر. تو کاف کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، از کے ذریعے سے، اذا کے ذریعے سے، یا بسم اللہ میں ہم نے با کے ذریعے سے بات بیان کی. ان سب حروف کے ذریعے سے کلام میں اتناب پیدا کیا جاتا ہے. اور امام سیوطی فرماتے ہیں وَتَقَدَّمَتْ فِي نَوْعِ الْأَدْوَاتِ الْمَشْرُوحَةِ، جو باب الادوات ہم نے بھی پڑھا تھا نا پیچھے، ایک باب مستقل، یعنی معنی الادوات النحویہ. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 44 پر نحوی ادوات کے ذریعے سے کلام میں کیا کیا معنی میں اضافہ پیدا ہوتا ہے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب میں جو باب الادوات ہے وہاں پر ان سب حروف کے ذریعے سے کلام میں کیسے کیسے اتناب پیدا ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے. فرمایا اسی طرح وَأَمَّا الْأَفْعَالِ، جہاں تک افعال کا تعلق ہے، فَزِيدَ مِنْهَا کانا، کہ کانا کے ذریعے سے یعنی اضافہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الْأَسْمَاءِ، جہاں تک اسماء کا تعلق ہے، فرماتے فَنَصَّ اکثر النحویین علی انہا لا تضاد، اکثر نحوی علماء فرماتے ہیں کہ اسماء کے ذریعے سے، ناموں کے ذریعے سے یعنی اتناب پیدا نہیں ہوتا. ووقع فی کلام المفسرین الحکم علیہا بالزیادہ فی مواضع، فرماتے ہیں اگرچہ بعض مفسرین نے کچھ مقامات پر اسماء کے تذکرے میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں پر اس اسم کے ذریعے سے اتناب پیدا ہوا ہے. فرماتے ہیں کل لفظ مثل فی قولہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ای بیما، فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان فإن آمنوا، کہ پس اگر یہ لوگ ایمان لائیں کس پر؟ اصل میں اگر آپ بمثل کو ہٹا دیں، اگر آپ مثل کو وہاں سے ہٹا دیں تو بات آئے گی فإن آمنوا بما آمنتم به، تو پھر بھی بات وہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس پر جو جس پر تم لوگوں نے ایمان، صحابہ نے ایمان لایا ہے، فقد اہتدوا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے. اب جو یہاں پر مثل ہے نا، مثل زائد ہے، اسماء میں سے ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر مثل کا اضافہ ہے. مثل کا مطلب یہ صرف کیفیت میں نہیں، سوری یعنی ظاہر میں ہی نہیں بلکہ باطن میں بھی. جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر میں ایمان لایا تھا، باطن میں بھی. ٹھیک ہے، منافقین ظاہر میں تو ویسا ہی ایمان لا رہے ہیں لیکن باطن میں نہیں ہے، یعنی مثل کے ذریعے سے کیفیت کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ بعض مفسرین نے یہاں پر مثل پر اسماء کا حکم لگایا ہے اور یہ بات بیان کی ہے کہ اسماء کے ذریعے سے بھی اتناب پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو راجح قول ہے، اکثر نحوی علماء کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ اسماء کے ذریعے سے اتناب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہوئی دو قسمیں. کس چیز کی دو قسمیں؟ یہ کس چیز کی دو قسمیں ہوئی؟ اتناب الزیادہ کی دو قسمیں. ہم نے اتناب کی دو عمومی صورتیں بیان کی. ایک صورت ہم نے بیان کی اتناب بست کے ذریعے سے، اور دوسرا اتناب الزیادہ. ٹھیک ہے، تو دوسرے میں پھر ہم نے اتناب الزیادہ کی یہ بات بیان کی کہ امام سیوطی نے 4 اقسام کا تذکرہ کیا ہے. پہلا اتناب حرف یعنی کسی حرف کے ذریعے سے، دوسرا ایک سے زائد حروف کے ذریعے سے، اس میں ہم نے اسماء، افعال اور یعنی حروف کا تذکرہ کیا. تیسری صورت فرماتے ہیں النوع الثالث، تیسری صورت کیا ہے؟ التعقید الصناعی وهو 4 اقسام. تاکید الصناعی یعنی کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مختلف اتناب کی مختلف صورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلے فرماتے ہیں احدها التوکید المعنوی. دیکھیں مثال کے طور پر ہم اس کو اتناب میں کیوں شمار کر رہے ہیں؟ آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں فلان جگہ گیا تھا، آپ کی بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ یہ کہیں گے دوسرے طریقے پر اللہ کی قسم میں وہاں گیا تھا.
سمجھ آ رہی بات تو ایک ہی ہے نا. پہلی بات میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں گیا تھا, دوسری بات میں بھی خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ وہاں گئے تھے. لیکن پہلی صورت میں آپ کے کلام میں تاکید نہیں ہے, آپ نے کہا تو کہا. دوسرے میں آپ تاکیدن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں گیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں جو آپ نے اللہ کی قسم جوڑا, سمجھ آ رہی بات, اس کے ذریعے سے عبارت میں کیا ہوا؟ اضافہ پیدا ہو رہا ہے نا. پہلے میں آپ نے یہی بات کم الفاظ میں کہی تھی, دوسرے میں آپ یہی بات زائد الفاظ کے ساتھ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ زائد الفاظ جو آپ نے استعمال کیے یہ خام و خواہ میں تو نہیں کیے. آپ کا ان زائد الفاظ کو استعمال کرنے میں ایک مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا کہ آپ کلام میں تاکید پیدا کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ہم نے یہاں پر بیان کیا کہ جو اتناب زیادہ ہے اس میں ایک صورت تاکید کی ہوتی ہے, اور تاکید کی پھر اور 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے پہلی قسم فرماتے ہیں التوکید المعنوی, یعنی تاکید آپ معنوی اعتبار سے پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے کن کن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے؟ کل, اجمع, کلا, کلتا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا فرمانا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 30 میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. دیکھیں, اگر اتنی بات کہی جاتی فسجد الملائکہ, فرشتوں نے سجدہ, الف لام جب استعمال ہوا تو اس میں عموم تو خود ہی پیدا ہو گیا تھا نا ملائکہ میں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے عموم کے صیغوں میں کیا ہے؟ الف لام ہے نا. تو اگر یہ اتنی ہی بات کہی جاتی فسجد الملائکہ تو فرشتوں نے سجدہ کیا, اس کا مطلب خود تھا کہ سب نے کیا. لیکن یہاں پر کلام میں تاکید پیدا کرنا اور مجاز کو ختم کرنا. کبھی کبھار مجازی طور, مجاز کی بھی بات ہم نے بیان کی نا, مجاز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب نے کیا تو اس پر دلالت ہوتی ہے بہت سے سارے لوگوں پر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر میں یہ بات کہوں اس کلاس میں اگر ہمارے پاس 200 بچے ہیں, ٹھیک ہے, میں آج لیکن 200 میں سے کیا تھے؟ 10 بچے ایبسنٹ تھے, غیر حاضر تھے. میں اگر پھر یہ ایسا کہوں کہ تقریباً سارے بچے آئے تھے, تو کیا میں یہ حقیقی طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجازی طور پر کہہ رہا ہوں؟ میں مجازن کہہ رہا ہوں کیونکہ غالب اکثریت کلاس میں موجود تھی, اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجازن ہم یہ بات مانتے ہیں کہ باقی بچے وہ نیگلیجبل تھے. 200 کے مقابلے میں 10 یا 2 یا 3 کی یعنی حیثیت نیگلیجبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیے فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر کلہم اجمعون استعمال کیا گیا, یہاں پر سب سے پہلے مجاز کے وہم کو ختم کرنا ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت مجازی طور پر نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے فرشتوں نے کیا, پھر کچھ تھے جنہوں نے نہیں کیا, کچھ ایسے تھے جو کسی دوسرے کام میں مشغول تھے. نہیں, فرماتے سب سے پہلا جو کلہم اور اجمعون کا جو اضافہ کیا گیا, سب سے پہلا اس میں مجاز کے وہم کو ختم کرنا مقصد ہے. دوسرا فرماتے امام فرا جو لغت کے مشہور امام ہیں, فرماتے ان کلہم افادت ذالک, جو کلہم کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے ذریعے سے کس چیز کا فائدہ حاصل ہوا کہ مجازی طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے, حقیقتاً جتنے بھی ملائکہ ہیں, جو بھی فرشتہ ہے, اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے, فرماتے جتنے بھی فرشتے تھے وہ سب, اور فرماتے وَأَجْمَعُونَ افادت اجتماعهم علی السجود, اور جو اجمعون کا لفظ ہے اس کے ذریعے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ان سب نے بیک وقت سجدہ کیا. ایسا نہیں اگر میں کہوں یہاں پر سب لوگوں نے سجدہ کیا, اس میں سے ایک تھا کوئی, کسی نے فجر کے وقت پہ سجدہ کیا, کسی نے ظہر کے وقت پر سجدہ کیا, کسی نے عصر کے وقت پر سجدہ کیا, لیکن کیا سب نے. ٹھیک ہے, فرماتے یہاں پر اجمعون کے ذریعے سے اس چیز کا فائدہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے سب نے ایک ہی وقت, اللہ نے جیسے حکم دیا ہر ایک فرشتے نے اور بیک وقت سب نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے, فرماتے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْجُدُوا مُتَفَرِّقِينَ, انہوں نے الگ الگ سجدہ. تو یہاں پر ابلیس کی شناعت بھی ظاہر ہو رہی ہے. ایک جتنے بھی ملائکہ تھے سب نے سجدہ کیا اور ایک ساتھ کیا, تو ابلیس کا جرم کتنا واضح ہو گیا کہ وہ ایک اکیلا بچ گیا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ معنوی تاکید پیدا ہو گئی. معنوی تاکید مطلب کیا ہے؟ ایک تو ایک ہی وقت میں, بظاہر الفاظ میں تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا جب تک کہ لغت پر دسترس نہ ہو. فرماتے ہیں ایک تو اس میں یہ مقصد ہے کہ سبھی فرشتوں نے بغیر کسی استثناء
اور ایک ہی وقت میں سب نے سجدہ کیا، تو یہ معنی میں تاکید پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر کلہم اجمعون کے ذریعے سے جو کلام میں اتناب پیدا کیا گیا، اضافہ پیدا کیا گیا، زائد الفاظ کا استعمال کیا گیا، یہ خواہ نہیں تھا، بلکہ یہ معنوی تاکید کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ کلہم کے ذریعے سے مجاز کے، یعنی ہم کہیں گے مجاز کے امکان کو ختم کرنا مراد، اور اجمعون کے ذریعے سے بیک وقت سب کا سجدے میں گرنا یہ مقصود تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کی دوسری قسم جو ہے یعنی التعقید الصناعی، اس کا جو دوسری قسم ہے، فرماتے ہیں التعقید اللفظی۔ کیا ہے؟ تاقید اللفظی۔ فرماتے ہیں وہو تکرار اللفظ الاول، اس کا کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ہم یہاں پر کسی لفظ کو ریپیٹ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ وہاں پر معنی میں تاکید معنی کے ذریعے تاکید پیدا کی گئی، یہاں پر لفظ کے ذریعے سے اب تاکید پیدا کی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ تکرار اللفظ الاول، آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا تھا تو اسی کو آپ پھر سے استعمال کریں گے۔ مثال کے اب اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو آپ بعین ہی وہی لفظ، ایک ہی لفظ دو بار استعمال کریں گے، یا تو یہ ہوگا کہ آپ مترادف ہم معنی سائنونیمس الفاظ کو استعمال کریں گے۔ فرماتے ہیں اس کی پہلی صورت بنتی ہے اما بمرادف ہی، یا تو آپ مترادف الفاظ کے ذریعے سے اس میں تکرار پیدا کریں گے۔ تو جیسے سورہ انعام میں کہا گیا ضیقن حریجن، جو ہماری قرات ہے حفص عاصم والی قرات، ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ ضیقن حرجن کانما یصعد فی السماء، اور باقی دیگر قرات میں ہے ضیقن حریجن را کی کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ضیق اور حرج کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی ہے، یعنی تنگی پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں ان دونوں الفاظ کو استعمال کرنا ایک ہی جگہ پر، اس کے ذریعے سے تکرار لفظی کے ذریعے سے کیا مراد ہے؟ آپ کلام میں تاکید پیدا کر رہے ہیں۔ یا اس کے آپ دیکھیے ایک اچھی مثال سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں ہے، فرماتے ہیں کیلر جیؤ وراءکم فالتمسوا نورا، تو منافقین سے کیا کہا جائے گا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنے لیے نور تلاش کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے جو وراء ہے، فرماتے ہیں ہنا لیس ظرفن، یہاں پر جو وراء ہے یہ بطور ظرف استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ارجعو کے ہم معنی استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن لفظ ارجعو ینبنی عنہ، کیونکہ جو ارجعو ہے نا اس پر خود دلالت کرتا ہے کہ پیچھے واپس لوٹ جاؤ۔ رجع، جب آپ کہیں گے کسی چیز کو رجع میں خود معنی کیا مراد ہوتا ہے؟ آپ رجوع کہاں کی طرف کرتے ہیں؟ آگے کی طرف کہ پیچھے کی طرف؟ رجوع تو آگے نہیں ہوتا نا، رجوع پیچھے ہوتا جہاں سے آپ آئے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعنی رجوع کے ذریعے سے ڈائریکشن ورا یہ خود ہی بیان کی گئی ہے۔ اب ارجعو کے بعد جو وراء کا پھر الگ سے استعمال ہوا ہے، فرماتے بل ہوا اسم فعل بمعنی ارجعو فکأنہ قال ارجعو ارجعو۔ اس کی ہم کشمیری میں اگر ہم دیکھیں گے نا، ہم کہتے ہیں اگر کسی کو نکالنا مراد ہو، نیر نیرتن، ہم نیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایک بار کہتے ہیں نیرتن بات ہو گئی نا، لیکن جب آپ کہتے ہیں نیرتن تو آپ دو بار ایک ہی لفظ کو استعمال کرتے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ التعقید اللفظی پیدا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ ایک لفظ کو اب نیر یہ تو سیم بات ہے، اب اس کا اگر کوئی سائنونیمس ورڈ ہو اس کو اور ملا کر آپ پیدا کر سکتے ہیں صورت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرماتے امام سیوطی رحمہ اللہ، جو یہاں پر ارجعو اور وراء استعمال کیا گیا، یہاں پر وراء بطور ظرف استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں پر اس کو بطور اسم فعل استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی بھی ارجعو ہی ہے، یعنی جیسے کہ انہیں کہا جا رہا ہے ارجعو بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں تمہارے لیے کوئی آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ جو یعنی تاکید اللفظی ہے، یہ یا تو اسماء کے ذریعے سے پیدا کی جا سکتی ہے، یا فعل کے ذریعے سے پیدا کی جا سکتی ہے، اسم و فعل کے ذریعے سے پیدا کی جا سکتی ہے، یا حروف کے استعمال کے ذریعے سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سورۃ الدہر میں فرمایا گیا قواریر، اس کے بعد قواریر من فضۃ
قدروها تقدیرا، 2 بار. اسی طرح سورہ فجر میں کلا اذا دکت الارض دکن، یہ ایک ہی تھی نا، کلا اذا دکت الارض دکا. ٹھیک ہے، اگر اتنا ہوتا تو معنی یہاں بھی ادا ہوتا ہے. ہم نے پہلے ہی اتناب کی تعریف میں بیان کیا کہ معنی تو پیدا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس میں اتناب کرتے ہیں، زائد الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، وہ زائد الفاظ خامخواہ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ معنی میں مختلف زیادتوں کے پیش نظر ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے دکن کے بعد دوسرا دکا استعمال کیا گیا، یعنی یہ اس ہلانے، اس بھونچال، یعنی اس تباہی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح سورۃ الطارق کی آیت نمبر 17 میں فعل کے ذریعے سے یعنی تاکید لفظی پیدا کی گئی ہے. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا. دیکھیے پہلے محل اور اس کے بعد امحل دونوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسماء و فعل، اس میں فعل کی تکرار میں، جیسے سورۃ المؤمنون میں کہا گیا ہیہات ہیہات ہیہات، اگر ایک بار ہوتا ہیہات لما توعدون، تو بعض مقامات پر ہیہات ایک ہی بار استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر سورہ مومنون میں یہ جو اس میں فعل ہیہات ہے اس کو 2 بار استعمال کیا گیا، ہیہات ہیہات، یعنی ہم کہیں گے یہاں پر تکرار اس میں فعل کے ذریعے سے تاکید لفظی پیدا کی جا رہی ہے. اور تاکید لفظی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کسی زائد لفظ کا استعمال کیا، زائد لفظ کا استعمال کرنا خود مطلب ہے کہ کلام میں اتناب پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اس میں فی 2 بار استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 36 میں اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، 2 بار أَنَّكُمْ. ٹھیک ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ تاکید مزید مکمل جملے کو دہرا کر پیدا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرماتے وَالْأَحْسَنُ اقتران الثانیہ بِثُمَّ، فرماتے اس کی سب سے اچھی صورت ہے کہ جب ثم کے ذریعے سے جملے کو دہرایا جائے. مثال کے طور پر وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. اسی طرح كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا، یہ کیا ہے؟ کلام میں اتناب ہے، یہ عبارت بڑھائی جا رہی ہے نا، زائد الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ تَعْقِيدُ ضَمِيرِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُنْفَصِلِ. اس طرح فرماتے ہیں کہ اس قسم میں سے کیا ہے کہ آپ ضمیر متصل میں ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید پیدا کریں. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اسکن انت وزوجک الجنہ. اسکن میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ خود ہے نا ضمیر مخاطب واحد مذکر ہے نا اسکن میں. اب انت کیا ہے؟ انت ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ضمیر متصل میں ضمیر منفصل کو مزید زائد استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے تاکید پیدا کی جا رہی ہے. اسی طرح فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اذهب میں انت خود ہی شامل تھا. ٹھیک ہے، اب انت کے ذریعے سے تاکید پیدا کی جا رہی ہے. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یہ مختلف مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فرماتے ہیں تاکید الفعل بمصدرہ، کسی فعل میں اس کا مصدر کا اضافہ ساتھ کیا جائے، اس کے ذریعے سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے. وَهُوَ عِوَضُ تکرار الفعل مرتين، یہ فعل کے بدلے اس کا مصدر استعمال کرنا، یہ ہمیں کلام میں 2 بار ایک ہی فعل کو استعمال کرنے سے تو روک بچاتا ہے لیکن تاکید شامل ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا. اگر اتنا ہوتا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، مانا بات سمجھ آ گئی کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اتنی ہی عبارت ہوتی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا. فرماتے ہیں اس کے بعد تکلیمہ کا جو اضافہ ہے، مصدر کا اضافہ کیا گیا فعل پر، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے سے کلام میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے.
اور فرماتے ہیں یہاں پر اس کا ایک فائدہ، امام سیوطی فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے فعل میں مجاز کے وہم کو ختم کیا جا رہا ہے. جیسے معتزلہ کا کیا عقیدہ ہے؟ معتزلہ اللہ رب العزت کے کلام کے قائل، یعنی کلام ظاہر کلام بندوں کے ساتھ کلام کرنے کے قائل نہیں. ان کے یہاں کلام نفسی وغیرہ کے مختلف تصورات ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، اس کے ہمارے پاس دو شب وہ کہتے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. اگر ہم اللہ کو مفعول بنائیں تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ موسیٰ نے کلام کیا اللہ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. لیکن جو قرات علم قرات کے ماہرین ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر قرات کیا ہے، جو درست متواتر قرات میں کیا کہا گیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ. اللہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول نہیں. کلام کس نے کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے اس میں مزید تاکید کس کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے؟ تکلیمہ کے ذریعے سے بھی. سمجھ آ رہی بات؟ تکلیمہ یعنی خوب خوب کلام اللہ نے کیا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کوئی ایک بار کا کلام نہیں تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متعدد مرتبہ کلام کیا، اور اس اعتبار سے یہاں پر مجاز کا بھی کوئی وہم نہیں ہے، یہ کلام حقیقی تھا. اسی طرح فرماتے ہیں رابعها الحال المؤکدہ، یعنی حال میں تاکید پیدا کی جاتی ہے. مثال کے طور پر سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا وَيَوْمَ أُبْعَثُ، اتنا بھی کافی تھا. اور وہ دن جس دن میں کیا کیا جاؤں گا؟ اٹھایا جاؤں گا. حیا، زندگی کے ذریعے، اس حال میں کہ زندگی انسان کے اندر ہوگی، وہ زندہ ہوگا. اسی طرح فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ جو ہے نا عین یا سا کا مادہ، یہ خود دلالت کرتا ہے کس پر؟ فساد پر. ٹھیک ہے. عیسیٰ فلان، فلان شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ عین یا سا عیسیٰ فلان، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسان فساد کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر اتنا ہوتا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ. آگے مفسدین کا اضافہ کر کے حال میں، تمہارا حال یہ نہ ہو کہ تم زمین میں فساد پھیلانے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح جی دیکھیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جو عین یا سا کا. ٹھیک ہے. الحال المؤکدہ کا ہم نے یہ بات بیان کی کہ کبھی کبھار جملے میں کیا بیان کیا گیا ہوتا ہے؟ کسی حال کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حال کے بیان کرنے میں تاکید پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں یہی کہ الحال المؤکدہ کی مثالیں کیا ہے؟ وَيَوْمَ أُبْعَثُ، کہ قیامت کے دن تمہیں کھڑا کیا جائے گا. جملہ مکمل ہو گیا تھا، لیکن حیا کے ذریعے سے اس حال میں دوبارہ کھڑا ہونے کا جو حال ہوگا نا، اس میں مزید تاکید پیدا کی جا رہی ہے. اسی طرح وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ تو حال ہی ہے نا، تم زمین میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا حال زمین میں کیا ہے؟ تم زمین میں فساد مچا رہے ہو. اب مفسدین کے ذریعے سے اس میں مزید تاکید پیدا کی جا رہی ہے. ہمارا بنیادی مطلب کیا ہے سمجھنے کا؟ ہم اتناب کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی لفظ حرف اگر زائد استعمال ہوا ہے، اس سے جملے میں کیا فائدہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے مفسدین جو ہے نا، اس کے بغیر بھی بات مکمل ہو رہی تھی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، مفسدین کے ذریعے سے آپ کے اس حال کی، جو منافقین کا حال ہے نا، اس میں مزید تاکید پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہارا حال یہ نہ ہو کہ تم زمین میں تمہارا پھرنا فساد کے لیے ہی ہو. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. تولی یعنی یہ اس میں تو خود ہے نا، وَلَّا مُدْبِرًا، کہ اس کا مطلب خود ہوتا ہے کہ اعراض کر رہا ہے. اب آگے مطلب وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو. یہاں پر تاکید میں یعنی حال میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ اتناب کی مختلف صورتیں بنی ہمارے پاس. ہم نے یہ بات بیان کی اتناب کی تعریف کیا ہے کہ آپ معنی مقصود کو اس طریقے پر ادا کرتے ہیں کہ عبارت میں زائد الفاظ کسی خاص فائدے کے پیش نظر استعمال ہوتے ہیں. اب ہم نے یہ کہا کہ اتناب کی دو عمومی صورتیں بنتی ہیں، یا تو کیا ہوگا؟ اتناب بسط، یا تو ہوگا اتناب زیادہ. اتناب بسط میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ کلام میں
اضافہ اس طریقے پر کیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک مخاطب کے حال کے پیش نظر اس تک بات پہنچائی جائے. اس کی ہم نے مثال بیان کی ان فی خلق السماوات والارض میں. یہ بات ہم نے بیان کی کہ یہاں پر جاہل اور عالم، اسی طرح انسان اور جن اور عام انسان اور اسپیشلائز جو ہوگا، ہر ایک کے حسب حال وہاں پر کلام موجود ہے. یہ بسط کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے یعنی اتناب الزیادہ. اتناب الزیادہ میں ہم نے بیان کیا یا تو حروف کی زیادتی ہوگی یا تو تاکید کی ہم نے 4 صورتیں بیان کی. ٹھیک ہے. التاکید الصناعی اربعۃ اقسام. اس کی کیا کیا؟ تاکید معنوی ہو سکتا ہے، تاکید لفظی ہو سکتا ہے، یا جملے کے ذریعے سے اضافہ ہو سکتا ہے، یا مصدر کے ذریعے سے اضافہ ہو سکتا ہے، یا حال میں تاکید کے ذریعے سے اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری صورتیں کس کی بنتی ہیں؟ یہ اطراب کی صورتیں بنتی ہیں. تو ان سبھی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی جانب آئے. سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 52. تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُ الْإِتْنَابُ لِبَسْطٍ فِي جُمَل. فرماتے ہیں یہ کس کا حصہ ہے؟ ہو کہاں کی جانب لوٹتا ہے؟ یہ فصل فی ما یرجو الی المعانی المتعلقہ بالالفاظ. فرماتے ان مباحث میں سے کیا ہے؟ الاتناب لبسط فی جمل. اب انہوں نے براہ راست تعریف بیان کیے بغیر اقسام کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں لبسط فی جمل، یا تو کیا ہوگا اتناب؟ جملے میں بسط کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. او زید احرف لتاکید حصل، یا تو حروف کی زیادہ جو ہم نے بیان کی. دوسری صورت کیا ہوگی؟ اتناب الزیادہ. لیکن وہ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ فرماتے ہیں احرف کے ذریعے سے اور تاکید کے پیش نظر. فرماتے ہیں وفی زوائد الحروف جا. فرمایا اب جو یہ تاکید الزیادہ ہے اس میں سب سے زیادہ کلام کی اقسام میں سے کون سی شے استعمال ہوتی ہے؟ حروف. وقل فی الافعال والاسماء، اور اسم اور فعل میں کم ہوتا ہے. جیسے ہم نے بیان کیا نا جو پارٹس آف سپیچ ہمارے پاس ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اتناب حروف کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اسماء اور افعال کے ذریعے سے نسبتاً کم ہوتا ہے. فرماتے وما بمصدر وحال عقیدہ. اسی طرح مصدر اور حال جو ہم نے بیان کیا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی مصدر کے ذریعے سے یا حال کے ذریعے سے تکرار کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرماتے قضا کا فی تاکید الصناع. اسی طرح تاکید صناعی کی 4 قسمیں جو ہم نے بیان کی. یہ التاکید الصناعی، یہ والی، اس کی ہم نے 4 قسمیں بیان کی. فرماتے لفظیت، یا تو یہ تاکید صناعی لفظی ہو سکتی ہے، ضیقن حرجن ہم نے بیان کیا. اسی طرح قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو یہ کیا ہے؟ تاکید صناعی کی کون سی قسم؟ لفظی. ٹھیک ہے. التاکید اللفظی. اسی طرح فرماتے یا تو معنوی ہو سکتی ہے تاکید صناعی کی معنوی قسم، جس کو ہم نے بیان کیا کس مثال کے ذریعے سے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. کلہم کے ذریعے سے کیا فائدہ آیا؟ اجمعون کے ذریعے سے کیا فائدہ آیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تاکید معنوی ہے. ٹھیک ہے. فرماتے قضا کا فی بقیت التوابع ونوب ظاہر ضمیرہ فائی. فرماتے اسی طرح جو بقیہ توابع ہیں، توابع میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ نعت منوط ہو سکتا ہے، اسی طرح عطف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا دیگر جو تاکید کے ہم نے پہلو بیان کیے. فرماتے ہیں جو باقی توابع ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور اس میں انہوں نے پھر بیان کیا آپ کبھی کبھار ضمیر منفصل میں متصل کے ذریعے سے تاکید پیدا کرتے ہیں یا ضمیر متصل میں منفصل عکس. ٹھیک ہے. جیسے اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ، اسکن میں انت خود ہی شامل تھا لیکن ضمیر کیا تھا؟ مستتر. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے انت ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید پیدا کرتی. سمجھ آ رہی بات؟ اگر آپ اسکن وزوجک الجنہ کہتے بات پھر بھی مکمل تھی نا، وہی تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ٹھہر جاؤ. اب انت کے استعمال کے ذریعے سے کلام میں اضافہ پیدا کیا گیا، یہ اتناب کی صورت ہے.
اور اتناب کی وہ صورت ہے جہاں پر آپ ضمیر متصل میں ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید پیدا کر رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اتناب کی مختلف صورتیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہماری یہ بحث بھی مکمل ہوتی ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.